أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ سورۃ النمل ہم نے شروع کری تھی اور یہ 27ویں صورت ہے جو کہ اب ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب تک ہم نے اس کی کل 44 آیات تک کمپلیٹ کر لیا تھا، جس کے ہم نے مختصر سا وہ بھی دیکھا تھا کہ جو شروع کی آیات تھی اس میں قرآن مجید کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کے تعارف کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی میں مومنین اور کافرین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً ذکر تھا، ان کے قصے کی طرف اشارہ تھا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور فرعون اور قوم فرعون کو، تو انہوں نے سرکشی کی اور بات نہ مانی، آیات کا انکار کیا ظلم اور زیادہ سرکشی کے سبب، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ دیکھا، جو قوم سبا کے ساتھ پیش آیا کہ کس طریقے سے جو ملکہ سبا تھی اس کے اسلام لانے کا جو پورا قصہ تھا وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کمپلیٹ کریں گے، اور اس میں بھی سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کی قوم کی جو ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی اور دشمنی انہوں نے اختیار کر لی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف، اور جو تدبیر انہوں نے اختیار کی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ناکام کیا اور انہیں کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا، اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں قصہ نوح علیہ السلام کا بھی مختصراً وہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم آیت کے ترجمے کو، اور اس کے اعراب کے نکات وغیرہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ سسٹر عائشہ جبین آپ آ جائیے اور آیت پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور تحقیق ہم نے سمود علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ گڈ، آگے۔ ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، پس جب وہ دو فریق ہو گئے، دو فریق ہیں یہاں پہ آئے گا کیا؟ ایزا کون سا ہے یہ سسٹر عائشہ؟ ایزا فجائیہ، فجائیہ۔ فجائیہ کی ترجمہ کیسے کرتے ہیں ہم؟ فجائیہ کیسے؟ اچانک، ٹھیک ہے۔ اچانک، اچھا فجاءتن کے معنی ہی اچانک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا اذا اچانک۔ فجائیہ حرف ہے، تو اچانک وہ دو فریق ہو گئے، اور کیسے ادا ہو گئے؟ وہ باہم جھگڑتے ہیں، وہ ہاں، جھگڑتے ہیں۔ جو باہم جھگڑا کرنے لگے، یعنی اچانک وہ دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے جو کہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو سسٹر عائشہ زبین پہلی آیت میں صالحن جملے میں کیا بن رہا ہے اخاہم کے لیے؟ اب بدل بدل بن رہا ہے، ویری گڈ۔ ہم فریق اذا یہاں پہ آپ نے بتا دیا فجائیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سسٹر ندا انصاری اگلی آیت دیکھیے۔ جی۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، قال انہوں نے کہا، ہوں یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیوں برائی سے پہلے اچھا ہوں سوری تم کیوں قبل اچھائی سے الحسنۃ، پہلے برائی کی جلدی کرتے ہو؟ ہاں جی، گڈ، آگے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہ تم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ لولا، جیسے کہ استاد نے آپ کو تفصیلات بتائی تھیں کہ لولا حرف و تحدید بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا حرف جو کہ ابھارنے والا ہو، کہ تم مغفرت جی کیوں نہیں طلب کرتے، یعنی ایسا کیا ہوا کہ تم مغفرت طلب نہیں کرتے، تمہیں ابھارا جا رہا ہے کسی چیز کے اوپر، اور آگے اس چیز کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر مغفرت طلب کرو گے
تم مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے؟ یعنی استغفار کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا اصل میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سسٹر ندا انصاری تستعجلون کون سے باب سے ہے؟ اس باب استفعال۔ گوڈ۔ یختصمون کون سے باب سے ہے؟ یختصم باب سین سے ہے۔ اختصم یختصم کون سا سوری، باب ہے؟ افتعال، باب افتعال سے۔ باب افتعال سے۔ ویری گڈ۔ تستعجلون کا فاعل تستعجلون واو الجماع۔ باب الجماعہ۔ لما کس کے متعلق ہے؟ قال کے یا تستعجلون کے؟ لما جو ہے تعالیٰ کے متعلق ہوگا۔ نہیں، قال کا دیکھیں اگر یہ لام اس کے متعلق ہوتا تو جس سے بات کہی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قال لکم اس نے تم سے کہا، قال لی اس نے مجھ سے کہا، قال لہو اس نے اس سے کہا۔ تو یہاں پہ اصل میں قال کا فاعل ہوا ہے، اور یا جی، قومی سے لے کر آخر تک اس کا مقولہ ہے۔ اب مقولے میں جو جی، چیزیں آ رہی ہیں وہ اسی جملے کے متعلق ہوگی، تو لما کس کے متعلق ہوا؟ تستعجلون کے متعلق ہوگا۔ تستعجلون کے۔ اور کیونکہ یہ لما کے بعد جو یہ میم ہے، یہ میم زبر، یہ اصل میں ما استفہامیہ تھا، اور ما استفہامیہ کا رول ہے کہ جب یہ حرف جر کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا الف گر جاتا ہے۔ گر جاتا جیسے ہے۔ عما، یہاں پہ کس بارے میں، فی جی، ما کس چیز میں، لما کیوں۔ تو یہاں پہ اصل میں اس میں استفہام ہے، جملے میں صدارت چاہتا ہے، اس وجہ سے فعل سے مقدم کر دیا گیا ہے، متعلق یہ فعل مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ جی، 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 لما استغفر تستعجلون۔ گڈ۔ آگے یہاں پہ السیئتی سے مراد عذاب ہے، اور الحسنتی سے مراد ایمان ہے، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایمان لانے سے قبل برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو، یعنی کیوں اس چیز کو طلب کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر عذاب جلدی آ جائے؟ یعنی تمہیں تو چاہیے تھا کہ پہلے ایمان قبول کر لیتے تاکہ تمہارے اوپر برائی تم سے دور ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، سسٹر ہاجرہ سلمان اگلی آیت کریے۔ جی۔ قالوا قالوا طيرنا بك وبمن معك قال ہاں اچھا، انہوں نے کہا ہماری نحوست تم سے ہے اور جو تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں جی۔ قال ٹھیک ہے، طائر جی ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نحوست سمجھنا، یعنی بدشگونی لینا، نحوست سمجھنا، یعنی ہم نے نحوست سمجھی یا ہم نے بدشگونی لی آپ سے، وہ بھی ممعا کا، اور ان لوگوں کی جو کہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی ہمیں جو نحوست پہنچی ہے وہ اصل میں ہم اسے آپ کی طرف سے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی طرف سے سمجھتے ہیں، یہ مراد ہوگا پھر، ٹھیک ہے؟ جی۔ آگے کریے۔ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ ہاں انہوں نے کہا کہ اب یہاں تمہاری بدشگنی ایسے کریں گے۔ جی۔ بالکل، تمہاری بدشگونی تمہاری بدشگنی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو فتنے میں ڈالی جائے گی۔ ڈالی جاتی ہے، تفتنون آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے، آزمائی جاتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تفتنون قومن کے لیے کیا بن رہا ہے؟ صفت صفت۔ یہ فعل معروف ہے یا مجہول؟ مجہول، اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ واو الجمع۔ باب الجماعہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہاں پہ طائرکم عند اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہاری نحوست ہے وہ اصل میں اللہ کے پاس تمہاری خود کی بدعمالیوں کے سبب ہے، یعنی جو تم نے بدعمالی کر رہے ہو، جس میں مبتلا ہو، اس کے سبب اللہ کی طرف سے تمہیں یہ نحوست پہنچ رہی ہے، جسے تم ایمان والوں کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ آگے سسٹر عصمت سعید، آپ اگلی آیت کریے۔ جی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا ہوں يُصْلِحُونَ۔ اور ہوں مدینہ شہر میں ایک جتھا تھا جو فساد کرتا تھا اور زمین میں، اور اصلاح نہ کرتا تھا۔ کتنے لوگوں کا جتھا تھا؟ تسعۃ رہط، نو لوگوں 9 لوگ، نو لوگوں ٹھیک ہے، جی جی، نو ٹھیک ہے، 9 لوگوں شخص تھے۔
جو کہ فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے. ویری گڈ. یفسدون فی الارض راحتن کے لیے کیا بن رہا ہے؟ حال میں ہے یا صرف یا حال؟ جی کیا بنے گا؟ حال میں کہتی ہوں. حال مجھے لگ رہا حال. اس کا ذوالحال کیا ہوگا؟ ہے. جی ذوالحال کیا ہے؟ ذوالحال یہ تسع تسعہ. راحتن. راحتن معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکیرہ ہے. نکرہ ہے تو اسے حال بنا سکتی ہیں یا صفت بنانا پڑے گا؟ اس کی صفت ہوئی پھر. صفت ہوئی نا. اصول آسان ہے، سمپل ہے. نکرہ اسم جی کے بعد جملہ اسمیہ فعلیہ یا شبہ جملہ ہو تو صفت کہلائے گا، اور معرفہ کے بعد ہو تو حال کہلائے گا. یہاں تو یہ نکرہ ہے نا، تو جی یہ جی اس کی صفت ہے. اگر آپ تسعتو کو بھی بنانا چاہیں تو بھی اگر مضاف الی النکرہ ہو، نکرہ کی طرف مضاف بنایا جائے تو مضاف بھی نکرہ شمار کیا جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ راحتن کی صفت ہے اور یہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے، یہ صفت بنے گا اس کی. اور ولا یصلح ہونا بھی اس کی دوسری صفت. صفت ہوئی. اوکے گڈ. آگے سسٹر راحلہ طارق، کانا کا اسم کیا ہے؟ تسعۃ رہطن ہے ٹیچر. تسعۃ راحتن. ویری گڈ. اگلی آیت کریے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ. انہوں نے کہا کہ تم باہم اللہ کی قسم کھاؤ. لنبیتنہ واہلہ. دیکھیے یہ بیتنہ کا میننگ مجھے نہیں ٹھیک ہے. سمجھ آ رہا. بیت یبیت تبییتن باب تفعیل سے رات کے وقت حملہ کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. اور ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے. گڈ. ثم لنقولن لولیہ. پھر ہم ضرور انہیں اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے ما شہدنا نہیں، مہلکا. ہی یہاں پہ انہیں اور کا ترجمہ کہاں پر ہے؟ اس کے ساتھیوں ہم ہاں، اس کے کہیں گے. وارثوں کو یا اس کے ولیوں کو کہیں گے؟ پھر ہم اس کے وارثوں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، کہ ہم موجود نہ تھے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت. ویری گڈ. آگے. وانا لصادقون، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں. ویری گڈ. یہ انہوں نے پوری تدبیر، خفیہ تدبیر کری کہ وہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور پھر اگر ان کے وارثین جو باقی رہ جائیں گے اگر وہ ان سے پوچھیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہارے گھر والوں کی جو ہلاکت کا وقت تھا اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، اور ہم حقیقت میں سچے ہیں. یعنی انہوں نے انا کے ساتھ لام مزحلقہ بھی استعمال کیا، یعنی مزید تاکید کے ساتھ یقیناً ہم وہ سچے ہیں. یعنی ہم ان کو اس چیز کا یقین دلائیں گے، اس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. سسٹر سائمہ ملک. جی استاذ. جی، مہلکہ کون سا اسم مشتق ہے؟ مہلکہ وزن کیا ہے؟ مفعول. مفعول یہ کے وزن پہ کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل، مفعول یا ظرف؟ ظرف لگ رہا ہے میم، کیونکہ وقت اسم بتا رہا ہے نا، الظرف ہے. ظرف زمان ہے. بالکل. مفعول مفعال، یہ دونوں وزن اسم الظرف کے ہوتے ہیں. اوکے اگلی آیت کریے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک تدبیر کی، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے. ویری گڈ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو یہاں پہ خاص طور سے جو آپ نے ترجمے کا لحاظ رکھا وہ بہت خوب، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، نسبت کریں گے، تو یہاں پہ تدبیر کرنے کے معنی میں لیا جائے گا، ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا جو اللہ کی ادب کے مطابق ہو. آگے سسٹر زینت اگلی آیت کریے. جی استاذہ. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. پھر آپ دیکھیے کیسا انجام، ان کی چالوں کا کیا انجام تھا، اور بے کیسا شک ہم نے انجام ہوا. کیسا صحیح کہہ انجام رہی ہیں. ہوا، ہوں. کیسا انجام ہوا ان کا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اور اس پوری قوم کو، ساری قوم کو ان کی.
انہیں اور اور ان کی ہلاک کر دیا تمام ہم نے قوم انہیں کو. اور ان کی ساری تمام قوم. ویری گڈ. تو سسٹر زینت یہاں پہ اجمعین جملے میں کیا بن رہا ہے؟ اور سب صفت بنے گا قوم کی. صفت بنے گا. اجمعین صفت بن کر آتا ہے. تو قومہ تو معرفہ نہیں ہے. استاذہ تو وہ تو معرفہ ہو گیا نا، کیونکہ مضاف اگر معرفہ ہے مضاف الیہ ٹھیک ہے، تو تو وہ بھی اجمعین تو معلوم. معرفہ نہیں ہے نا، اس پہ تو الف لام نہیں نظر آ رہا. پھر یہ وسعت میں تو ایک دوسرے پھر کو اس فالو کی نہیں کرنا. کہاں پوچھ رہے ہیں؟ پھر کیا بنائیں گے استاذہ؟ اس کو ہم اس کی حال بنائیں گے اس کی. چلیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، پھر میں سے واضح کرتی ہوں. جی سسٹر ندا انصاری. تاکید کے لیے آتا ہے. یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، توکید والے اسماء میں سے. ٹھیک ہے سسٹر زینت. جی جی استاذہ. اجمعین، اجمعهم، کلہم، انفسہم یا کلہ کلہا وغیرہ ضمائر تبدیل ہو سکتی ہیں. یہ تمام کے تمام وہ اسماء ہیں جو کہ توکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی توابع میں شامل ہیں. یعنی توابع میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھیں: نعت، اس کے بعد بدل، تیسرا ہے توکید، اور چوتھی کیا ہے سسٹر زینت؟ عطف. موصول سے ٹھیک ہے، اچھا. عطف. نعت، بدل، توکید اور عطف، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اعراب کو فالو کرتی ہیں. اس وجہ سے ہم انہیں توابع میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اعراب میں ایک استاذ. دوسرے کو تابع ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اصل میں یہ فالو کر رہے ہیں جس کی تاکید بیان کی گئی ہے اس کے اعراب کو. تو یہ چیز یاد رکھیں، اجمعین ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور جمیعاً اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ حال بنتا ہے. جمیعاً جب بھی جملے میں ملے گا یہ حال بن کر آئے گا، اور اجمعین یہ آئے گا آپ کی توکید کے طور پہ. اور اعراب میں اور جنس اور عدد میں یہ اپنے مؤکد جس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے اس کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے سسٹر زینت، جی جی استاذ. یاد تو رہے گا اب انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سسٹر عذرا پروین اگلی آیت کریے. بسم ویری اللہ گڈ سسٹر الرحمن الرحیم. ندا، ماشاء اللہ آپ نے یاد رکھا، بارک اللہ فیکی. جی عذرا کریے آپ. جی، فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور یہ کہ بسبب ان کے جرم سے ان کے گھر اوندھی پڑی ہوئی ہے. بے شک اس میں ایک نشانی ہے لقوم یعلمون، جو قوم کیسے کریں ایک گے، ایسی قوم کے دیکھو لیے، ایک ایک ایسی قوم کے جی لیے جو علم نہیں رکھتے، ایک ایسی قوم کے لیے جو علم نہیں رکھتے. یہ لام، یہاں پہ لا کہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ یعلمون میں نفی کی کیا چیز آئین موجود ہے؟ لام، جی جو علم رکھتے ہیں. جو علم رکھتے ہیں، یعنی یہ جو جی جی تمام چیزیں بیان جی کی جا رہی ہیں، استاذہ، واقعی بیان کیا جی جا رہا ہے، اس میں ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم جو رکھتے علم ہیں. رکھتے ہیں. جی استاذہ. جو علم نہیں رکھتے وہ تو کیا پھر غور کریں گے اس میں. ٹھیک ہے، جی 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 یعلمون بالکل ایسی قوم جو کہ علم رکھتی ہے. رکھتے ہیں. اوکے جی گڈ. تو تلک بیوتہم، یہ رہے ان کے گھر، خاویتن جی جو کہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا بسبب اس کے جو کہ انہوں نے ظلم کیا. سسٹر فردوس محسن، یہاں پہ خاویتن جملے میں کیا بن رہا ہے؟ مس حال بن رہا ہے. یہ حال بن رہا ہے. تو اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ حال کا ٹاپک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف جملہ فعلیہ میں ملے. یہاں پہ کون سا جملہ آ رہا ہے سسٹر فردوس؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اس کا ذوالحال کیا ہے؟ بیوتو. بیوتہم اس کا ذوالحال ہے، یہ معرفہ ہے. تو آپ کو حال جملہ اسمیہ میں بھی مل جائے گا، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے، اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ تر قواعد میں نہیں دیکھتے. تو آپ کو جملہ اسمیہ میں بھی حال مل سکتے ہیں. اسی کی ایک اور مثال قرآن مجید میں یہ بھی ہے، جیسے کہ آیت ہے ھذا بعلی شیخن، یہ میرے شوہر ہیں، کس حال میں ہیں؟ جو کہ بزرگ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت جو کہ ہم نے دیکھی ہے، تلک ھذہ امۃ واحدۃ، یہ امت ہے جو کہ ایک ہی امت ہے. یہاں پہ بھی امۃ واحدۃ حال کے طور پہ آیا ہے، شیخن حال کے طور پہ آیا ہے. اس جملے میں خاویتن یہ مشتقات میں سے ہے، اسم الفاعل ہے، نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں اپنے ذوالحال کو فالو کر رہا ہے، تمام قواعد پورے ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کا حال بنے گا. تو ہم نے قواعد کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اگر ہمیں جملے ملتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ میں بھی حال کے طور پر آ سکتا ہے. اگلی آیت کریے سسٹر فردوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی یا پرہیزگاری کرتے تھے۔ گڈ، یہاں پہ الذین کی عربی حالت کیا ہے؟ مفعول منصوب، فی محلی نصب، نصب۔ گڈ، انجینا کا فاعل کیا ہے؟ نحن، نا ضمیر۔ کانو کا اسم کیا ہے؟ واو الجمع، یتقونا کا فاعل؟ واو الجمع، کانو کی خبر؟ فعل مضارع یتقون۔ یتقون جملہ فعلیہ یتقون۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ آگے سسٹر کشور اگلے آیت کریے۔ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون۔ ہاں، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے، کیا تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ جبکہ تم دیکھتے ہو۔ بصیرت رکھتے ہو، جانتے بوجھتے ہو۔ جی گڈ، ماشاء اللہ۔ کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، بے حیائی کے پاس آتے ہو، اس حال میں وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے یعنی جانتے بوجھتے ہو۔ آگے سسٹر روزین اگلی آیت کریے۔ جی استاذہ، اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس عورتوں کے سوا شہوت کے لیے آتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو۔ ویری گڈ، جہالت برتتی ہو یا جاہل ہو۔ گڈ، آگے یہاں پہ قومن کیا کے بعد تجہلون جملے میں کیا بن رہا ہے؟ تازہ قوم انتم کا اسم ہوگا؟ انتم کا اسم ہوگا؟ انتم کا بھی اسم ہوتا ہے؟ نہیں استاذہ، نہیں۔ پھر انتم قومن مبتدا خبر کیا ہے؟ جی استاذہ، انتم مبتدا ہے اور قوم خبر ہے۔ ویری گڈ، اب اس کے بعد جملہ فعلیہ تجہلون جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ یہ حال ہوگا۔ یہ حال ہوگا، کس کا حال ہے؟ نہیں استاذہ، قوم کی صفت ہے، یہ قوم نکرہ ہے یہ نا، تو قومن کی یہ آگے اس کی صفت ہے، صفت۔ جی بالکل یہ قومن کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی آیت میں جو نکلا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہاں پہ يَعْلَمُونَ قومن کی صفت تھی۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، اب یہ جی جو جملہ فعلیہ ہے اس کا بھی اعراب ہوتا ہے، اور جو اگر یہ یہاں پہ صفت بن رہا ہے تو اپنے موصوف کو فالو کرے گا، تو ہم کہیں گے یہاں پہ جملہ فعلیہ فی محلی جرن ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا موصوف مجرور ہے۔ یہاں پہ جملہ فعلیہ تجہلون فعل فاعل کے ساتھ مل کے فی محلی رفع ہے، کیونکہ اس کا موصوف مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، جملے کا بھی اعراب جو کہ آپ نے دیکھا تو اس حساب سے ان جملوں کا بھی اعراب ہوگا جو اس کے مقام ہے اس کے اعتبار سے۔ تو جیسا ہمیں معلوم ہے کہ صفت ہوا، حال ہوا، مفعول ہوا، ان تمام کا جملے میں اعراب ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم جملے کا بھی اعراب کریں گے، ورنہ جملوں کا اعراب کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب نہیں ہوتا۔ سسٹر شمیم اختر اگلی آیت دیکھیے۔ جی استاذہ، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو پھر اس کی قوم کا جواب نہیں تھا اس کے سوا کہ تم سب کہ انہوں نے کہا کہ تم سب آل لوط کو اپنی بستی میں سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ یہاں پہ سسٹر شمیم کانا کا اسم کیا ہے؟ اس میں ہوا مستتر ہے۔ ہوا مستتر اگر نکالیں تو پیچھے کہاں جائے گا؟ چلیے آپ کی آسانی کے لیے ماں کے بعد اللہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ حسر کے لیے۔ حسر کے لیے۔ حسر کے لیے جب آتا ہے تو اس کے بعد والے جو اسم ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے وہ جملے کا ہی حصہ ہوتا ہے اور اسی کے اعتبار سے اس کا مقام کیا جاتا ہے۔ کانا جواب قومہ ان قالوا اخرجوا، اس صورت میں بتائیے کہ کانا کا اسم کیا ہوگا؟ ان قالوا اخرجوا آل لوط من یہ قريتكم۔ مصدر مؤول کی تعویل میں پورا جملہ اسم کانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور جی، جواب قومہ کیا بن جائے گا؟ یہ خبرو کانا ہو جائے گی۔ یہ خبر کانا منصوب موجود ہے، مقدم ہے تاکید کے اسلوب کے لیے، کہ اصل میں جملہ یہی ہے کہ ان کی قوم کا جواب یہ تھا
کہ انہوں نے کہا کہ تم آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، اور پھر اس کو مزید تاکید کے لیے ماں اور اللہ کے ساتھ حصر کیا گیا کہ ان کی قوم کو کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ تم آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو. ٹھیک ہے، یعنی اس کو مزید جی تاکید کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے. اصل میں یہ مصدر مؤول کی تعویل میں یہی اس کا اسم ہے، اور اگر یہ اس کا اسم ہے تو فی محلی رفع ہوگا یا نصب؟ یہ رف ہوگا، فی محلی رفع رف. ہوگا تو اسم کانا مرفوع ہوتا ہے. انہم اناس یتطہرون، یتطہرون جملے میں کیا بن رہا ہے؟ یہ اناسن کی صفت بن رہا ہے. اناسن کی صفت بن رہا ہے. ویری گڈ. ان آیات میں آپ کے لیے بہت پریکٹس کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، خود بھی غور کیا کریں کہ ترجمے کے لیے جب آپ تیاری کریں خود سے تو ان نکات پر بھی غور کریں. سسٹر روبینہ اسلم اگلی آیت دیکھیے. جی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی عورت کے. ہم نے اس کے لیے طے کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے. کہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے ہوگی. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا واقعہ بتلایا گیا کہ وہ کس طریقے سے فحاشی اور بے حیائی کے کام میں مبتلا تھے، اور جب انہیں لوط علیہ السلام نے ان کو اس برے کام سے روکا اور اس کی برے نتائج کا ان کو بتلایا اور اس کی ترکیب ان لوگوں کو کہا، تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو قبول کرتے، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ تو پاک باز رہنے والے انسان، یعنی ان کو بطور طعنہ اس چیز کا یہ چیز کہی گئی. اور دوسری چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ ان کو ہماری بستی سے ہی نکال دیا جائے، یعنی ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کو بستی سے نکال دیا جائے تاکہ ان سے یعنی انہوں نے خود لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی اس قوم سے، سوائے ان کی بیوی کے، اس کی عورت کے، جس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. آگے سسٹر شمع جو اگلی آیت کریے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ آج کا کلاس بہت اچھا لگ رہا ہے، آج پورا گرامر پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ اکیلے کرتے تھے تو پوری طرح سے نہیں ہو پاتا تھا. جزاک اللہ استاذہ. استاذہ کل کی میری کلاس چھوٹ گئی تھی، لنک ہی نہیں اوپن ہو رہا تھا. انشاءاللہ پلیز ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی. میں بھی شیئر کرتی ہوں، آپ اگلی آیت کریے. انشاءاللہ میں کلاس کے بعد بھیجتی ہوں ریکارڈنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر بری بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، کتنا ہی برا بارش برسا جو سوری یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا، مطر المنذرین ڈرائے گئے پر کتنا برا بارش برسا. ساء کے لیے مطر المنظرین کیا بن رہا ہے؟ یہ تو اس کا اسم بن رہا ہے، اس کا فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، فاعل ساء بن رہا یسوء فعل ہے، سین واو حمزہ. منظرین اسم الفاعل ہے، مفعول ہے، مفعول ہے، اسم مفعول ہے. المفعول. جن کو ڈرایا گیا، منظر. ٹھیک ہے، جن کو ڈرایا گیا ان کی بارش کیا ہی بری ہوئی، یہ ترجمہ ہوگا اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، جی اوکے، آگے ماشاء اللہ. کریے آگے. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر جس کو اس نے چن لیا. اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو شرک کرتے ہیں. جو وہ شریک کرتے ہیں، یشرکون، اما یشرکون، یا وہ جنہیں وہ شریک کرتے ہیں. یہاں پہ اصل میں ام ہے اور ما ہے. ٹھیک ہے، اما یشرکون، یا وہ جو کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ. آگے سسٹر مس ادیبہ، یہاں پہ اللہ میں حمزہ کیا ہے شروع میں؟ حمزہ استفہام ہے مس. حمزہ استفہام ہے. یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ حمزہ استفہام کے فوراً بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے تو پھر اسے مد کی طرح پڑھا جاتا ہے. اللہ. اگلی آیت کریے مس. جی مس. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا جس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ الْبَهْجَةِ، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے باغات، رونق والے باغات پیدا اگائے. ما کانا لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم اس کے درخت اگاتے. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو حد سے گزرتی ہے. حد سے گزرنے والی ہے. گڈ، ماشاء اللہ، حد سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے مس، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو یہاں سے اب ہمارا الجز 20 یعنی 20 پارہ شروع ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے مختلف طریقے سے کفار کے سامنے اس چیز کا اعلان کیا ہے. یعنی اس سوال کو یہاں پہ تقریباً 5 دفعہ بار بار ریپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہوئے، کہ کیا ان تمام چیزوں کے پر غور کرنے کے باوجود بھی تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تاکہ ان کو اس چیز کی طرف ان کا ذہن جائے اور وہ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے سوا واقعی میں کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. آگے سے ریشمہ تنویر اگلی آیت کریے. من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق، وجعل، اور کس نے بنایا اس کے بیچ اور کس نے بنائی اس میں ندیاں، اور رکھے اس میں بھاری بوجھ. بنائے اس میں، رواسی سے مراد پھر پہاڑ ہو جاتے، اور اس میں پہاڑوں کو بنایا، اس نے پہاڑوں کو بنایا. وجعل بین البحرین حاجرا، اور بنایا دریا اور 2 دریاؤں میں پردہ. حاجزہ پردہ. وہ دریاؤں، ہاں، حاجزن سے مراد پردہ یا آڑ ہو جاتی ہے، یعنی 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی. آگے آڑ بنائی. جی. الہ مع اللہ، اور کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، بل ریشمہ، اکثرهم لا یعلمون. الہ مع اللہ کا ترجمہ یہ ہوگا حمزہ استفہام، اللہ الہ کے ساتھ مبتدا، ہاں، کیا اللہ کے ساتھ جی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں. کوئی الہن، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ سوری، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں علم رکھتے. نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو ان آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت، طاقت اور اس کی ربوبیت اور اختیار کی دلیلیں بتلائی گئی ہیں، اور 5 مرتبہ، جیسے میں نے بتایا کہ 5 مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی الوہیت میں شریک ہے، یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ اس طریقے سے ان کا جو شرک تھا اللہ کی معبود میں، اللہ کی حاکمیت میں اور اللہ کے اختیار میں جو وہ شریک کیا کرتے تھے، ان تمام دلیلوں کی تردید کر دی گئی کہ اصل جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہی ہے. تو یہاں سے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہو؟ اور پھر یعنی جب انہیں معلوم ہے کہ تمام کی تمام چیزیں، کیونکہ کفار مکہ یہ چیز جانتے تھے کہ جو تمام تخلیق کی کائنات ہے وہ اللہ ہی نے کری ہے، تو اس ذریعے سے ان کو سوال کر کر کے اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا کرتے تھے ان کی رد کر دیا گیا. آگے سسٹر سمینہ احمد، آپ اگلی آیت دیکھیے. جی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وما یجعلکم خلفاء الارض وما الہ یجعلکم، کہاں ہے سسٹر سمینہ؟ سوری وَيَجْعَلُكُمْ، اتنا ترجمہ ویجعلکم. کریں پہلے. اچھا ٹھیک ہے. کیا کوئی ہے جو دعا قبول کرتا ہے، کیا کوئی ہے جو دعا قبول کرتا ہے بےقراری کی، بے قرار کی جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ دور کرتا ہے برائی،
وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے زمین پر تمہارے لیے جانشین. کے لیے کیا موجود ہے؟ تمہارے لیے کے لیے لکم دکھ رہا ہے آپ کو کہیں؟ سوری اور اس نے بنائے زمین میں جانشین. یجعلکم مفعول کیا ہے پہلا؟ یجعلکم کم، تمہیں بنایا. کم کس کو؟ ہاں، اس نے بنایا تمہیں زمین کا جانشین. سمجھ میں آیا آپ کو اب؟ جی الحمدللہ. استاذہ جب آپ کے ساتھ کرتے ہیں کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کریے آگے۔ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ؟ قلیلم ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. نصیحت حاصل کرتے ہیں، پکڑتے ہیں. نصیحت ویری حاصل. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو یہاں پہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو بے قرار شخص ہوتا ہے اس کو کون ہے جو کہ اس کی دعا قبول کرے جب وہ پکارے؟ یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو کہ بے قراروں کی دعائیں سنتا ہے اور اس کو جب وہ اسے پکارے اور برائی کو دور کر دیتے، تکلیف کو دور کر دیتے. یعنی اصل میں جو مشکل کشا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ وہ بے قراروں بے چینوں کی دعائیں سن کر اس کو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی میں تمہیں زمین کا نائب بناتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہی لوگ ہیں جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں جب اللہ کی قدرت میں ہے تو اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو کیسے شریک کر سکتے ہو؟ یہاں پہ شرک کی طرف پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ اصل میں شرک میں مبتلا تھے کہ وہ اللہ کے الہ ہونے پہ تو یقین کرتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سے معبود انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس شرک کی جو دلیلیں ہیں ان تمام کو رد کرتے ہوئے جو بنیادی عقلی دلائل ہیں ان کو فراہم کر رہے ہیں کہ اصل جو معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے جو کہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. آگے سسٹر خدیجہ اگلی آیت کریے. جی میم. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو تمہیں خشکی اور خشکی اور تری میں ہدایت دیتا ہے. وَمَن یرسل نہیں ریاح، نہیں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ظلمات. جی میم. اور کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت دیتا ہے. وَمَن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو خوشخبری کی ہوا بھیجتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے. تعالی عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو. جو وہ شریک کرتے ہیں. یشرکون کا فاعل واو الجمع. واو، اور یا یہاں پہ علامت مضارع غائب کی ضمیر کے لیے ہم والا. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک کیا کرتے ہیں. یہاں پہ بین یدی رحمتی، اس کی رحمت کے آگے. یہاں پہ یدی اصل میں یدانی ہے، اس سے مراد ہو جاتے ہیں سامنے، کہ اس کی رحمت کے آگے. کہ کون ہے جو کہ ہوا کو اس کی رحمت کے آگے بطور خوشخبری بھیجتا ہے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس چیز کا کہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آگے سسٹر سما صدیقی اگلی آیت کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہ اٹھائے گا. کون ہے تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو آپ کہیے کہ تم اپنی کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. برہان کہتے ہیں دلیل کو، ٹھیک ہے.
یعنی جی نشانی پھر بھی وہ ہو جاتی ہے دلیل، یعنی مضبوط بنیاد، جو ثبوت ہے تمہارے پاس دلیل ہے اسے لیتے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی پہلے تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا اعلان کر دیا، پہلے صرف سوال تھا کہ کیا تم اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بری کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ اللہ کی ذات تمام چیزوں سے بالا ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ابھی بھی شرک کے اوپر اختیار ہو، ڈٹے ہوئے ہو، تو پھر تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو. آگے سسٹر نسیم نواز اگلی آیت کریے. جی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ غائب نہیں جانتا. وما يشعرون ایان یبعثون. اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. کب انہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. یہ بازونا فعل معروف ہے یا مجہول؟ یبعثون مجہول ہے. یہ مجہول ہے. نائب الفاعل کیا ہے اس کا؟ واو الجمع. ویری گڈ. ایانا اسم استفہام ہے یا حرف استفہام؟ اس میں استفہام ہے. اسم استفہام. متا اور ایانا دونوں اسم استفہام ہے، دونوں میں ایک فرق ہے. کیا فرق تھا؟ متا ہوتا ہے ایانا وقت کے لیے، اور متا متا جب ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. جی سسٹر سمیہ کیا فرق ہے مجھے دونوں میں؟ ایانا جو بہت کوئی خاص خبر جو ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے. اور متا؟ متا مجھے جو ایانا زیادہ جیسے قیامت اور یہ والی خبریں جو ہوتی ہیں اس کے لیے آتا ہے. یہ جی مجھے مس یاد آ عروج کیا فرق ہے متا اور ایانا میں؟ ایانا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور متا مطلب ہم حال ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. سنا سسٹر سمیہ؟ متا کے جی ذریعے ماضی کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے، حال کا بھی کیا جا سکتا ہے، مستقبل کا بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے میں کہوں متا رجعتی، آپ کب لوٹیں، میں نے سوال ماضی میں کیا ہے. متا ترجعو، آپ کب لوٹیں گی، یہ بھی مستقبل کا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ہم متا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایانا صرف اور صرف مستقبل کی خبر کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. ایانا یبعثون یعنی یہ جو عمل ہے وہ مستقبل میں ہونے والا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایانا ہی استعمال کیا گیا ہے، خاص طور سے زمانے مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے. جی. اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی مس عروج. بہت خوب. آگے سسٹر سمیہ آخری آیت ہوگی آج کی کلاس کے لیے ہماری، یہاں پہ کمپلیٹ کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے. بلکہ وہ سب شک میں ہیں اس سے، بلکہ وہ سب اس میں اندھے ہیں. بلکہ وہ اس میں اندھے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں اس چیز کا یہ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کہہ دیں، ان لوگوں کو بتلا دیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی نہیں ہے جو کہ غیب کو جانتا ہو سوائے اللہ کے. جو علم غیب ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. اللہ رب العزت کے جو انبیاء اور پیغمبر ہیں ان کو جو غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ذریعے کی ہوئی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، ورنہ وہ خود اپنے بذات خود اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ دوسروں کو علم غیب جاننے والا سمجھتے ہیں، چاہے وہ نبی کو سمجھتے ہوں، کسی اولیاء کو سمجھتے ہوں، تو یہاں پہ ان تمام کی تردید کر دی گئی کہ اصل میں جو غیب کا علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. حصر کے ساتھ اس چیز کا بتلایا گیا. اور جو انبیاء کو کیونکہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کچھ پہنچا دیتے ہیں، تو وہ علم غیب میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان تک خبر پہنچا دی. تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی آخر قیامت کے وقت قریب ہونے والی باتیں اور اس کے علاوہ جنت و جہنم کی جو خبریں وغیرہ ملتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ نے جو وحی کی ہے اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں بتلایا، ہم تک پہنچایا.
حقیقت میں جو علم کا غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں. تو یہاں پہ لا اور اللہ کے ذریعے حصر کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آسمان اور زمین میں غیب کو نہیں جانتا. تو یہاں پہ آج کی ہماری کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے. بہت سی بہنیں آج کی ہماری باقی ہیں. انشاءاللہ آپ تمام کا اسکرین شاٹ میں نے لے لیا ہے اور آپ کو کل پہلے موقع دیا جائے گا. آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ کلاس میں پہلے آئیں تاکہ آپ کو پہلے موقع مل سکے. تو انشاءاللہ کل ہماری سورۃ النمل مکمل ہو جائے گی. آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 93 تک ہم کل کمپلیٹ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.